بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات پیش خدمت ہیں جن سے عالم برزخ کی وسعت اور وہاں کی راحتوں اور تکلیفوں کا حال معلوم ہوگا، اور اس امر کا پورا یقین ہو جائے گا کہ مرنے والے کو یوں سمجھنا کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اس کا جسم گل سڑ کر مٹی ہو گیا، اور اب کسی قسم کے عذاب یا آرام و راحت سے واسطہ نہیں، یہ بالکل غلط اور ناواقفیت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے عالم برزخ میں آرام و راحت یا مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے، اور عذاب کے دکھ، درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریف میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ آگ کی نذر کر دیے جاتے ہیں یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں، وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے اور عذاب و ثواب سے انہیں کوئی واسطہ نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ نہیں، بلکہ عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب اور ثواب دینے پر قادر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا، اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور بالضرور زبردست عذاب دے گا، جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کی میت کے ہمراہ قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ قبر کھودی جا رہی ہے اور قبر کی تیاری میں دیر ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ کے آس پاس بادب بیٹھ گئے، اور اتنے ساکت جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کورید رہے تھے۔
جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کبھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی ہو سکتی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، یہ کون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں، تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کی خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے، اور اس کے پاس نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ واقعی اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے، اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما کہ میں آپ کی انعام کردہ نعمتوں میں پہنچ جاؤں۔ اور جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں
جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے، پھر اس کی روح ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے اس کو فوراً جھپٹ لیتے ہیں، پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑے ہوئے مردہ لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹتی ہے۔ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح سجین کی طرف وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر درندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور خراب کپڑے پہنے ہوئے، جس کے جسم سے بہت بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں اور آگے تیرے اوپر ایسا عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، پھر یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس مذہب پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے
کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے۔ سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو میں کیسے دیکھ لیتا؟ دنیا میں کوئی آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو ایمان یقین پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی، اور اسی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا اور نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس حال میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس بارے میں بھی وہی کہوں گا جو اور لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم رکھا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ قیامت کو بھی تو اسی شک پر اٹھے گا۔ مومن سے فرشتوں کا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافق اور کافر کو زمین کا بھینچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ 70 ہاتھ مربع کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر منور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھینچ دے، چنانچہ زمین اسے بھینچ دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہیں سے اٹھائے گا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر،
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ لوگ تم کو قبر میں رکھ کر اور مٹی ڈال کر چلے آئیں گے، پھر تمہارے پاس قبر میں قبر کے ممتحن یعنی امتحان لینے والے آئیں گے، جن کی آواز سخت گرج کی طرح ہوگی اور جن کی آنکھیں نظر اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی، سو وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور تم سے حاکمانہ گفتگو کریں گے۔ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی جیسی آج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بس میں نمٹ لوں گا۔ برزخ میں صبح و شام جنت یا دوزخ کا پیش ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ کا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور اس کی جگہ دکھا دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن جب کہ خدا اسے قبر سے اٹھائے گا، ہر صبح و شام ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ سورہ مومن میں بھی اس کو ارشاد فرمایا ہے، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ قبر میں عذاب دینے والے اژدہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے، یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی اگر ایک دفعہ زمین کی طرف پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین گھاس کا ایک تنکا بھی اگانے کے قابل نہ رہے، جیسے ایٹم بم اور دیگر مہلک آلات کو دیکھ کر اس ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تأمل کی گنجائش نہیں رہتی۔ قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا اور لوہے کے گرز سے اس کا مارا جانا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب اور پچھم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسان اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے اور وہاں کے عذاب و ثواب سے دوچار ہونا ہے۔ اگر ان کی قبر کا عذاب دکھا دیا جائے یا
کانوں سے وہاں کی مصیبت کی چیخ و پکار سن لیں تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہرحال آپ ہی کی بات مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ اور جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مگر اس کے اس وقت کے اقرار نے اس کو نہیں بچایا اور دنیا و آخرت کا عذاب اس نے چکھ لیا، سو اللہ نے اس کو دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، اور ایسا بدکا کہ قریب تھا آپ کو نیچے گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا کہ ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہو تاکہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں ایک پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر پر گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر پر۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا، یعنی ان کی تسبیح کی برکت سے۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا ہے، جس میں عالم برزخ کے خاص عذابوں کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدے تک جا پہنچا۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس پہلے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے،
اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو ابھی تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ وہ اوپر کو اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی اصلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب بھی وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر ایک درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ نہایت عمدہ تھا، اس میں مجھے لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصیات سے کہا کہ تم نے مجھ کو رات بھر پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار ہے؟ انہوں نے کہا، وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا، جس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا تھا، وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے، وہ لوگوں کی نابالغ اولاد، اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ داروغہ دوزخ تھا۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث میں کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول، جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ عالم برزخ کی یہ سزائیں جو آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھیں، بالکل برحق اور صحیح ہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمین کا میت سے بات کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ
کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کی کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حالت میں نہ دیکھتا۔ لہذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن وہ یوں نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا، جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، مرحبا، بلا شبہ تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں، سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا، یاد رکھ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض یعنی دشمن تھا، سو اب جب تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے، اب تو دیکھے گا کہ تجھ سے کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھینچتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس کیفیت کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔ برزخ والوں کا میت سے پوچھنا کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو جب علیین میں لے جاتے ہیں جہاں مومنین کی روحیں رہتی ہیں، اس کے پاس وہ پہلے پہنچی ہوئی روحیں ایسی خوش ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، ذرا آرام تو کرنے دو، کیونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا، کہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ رنج کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا ہوگا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارے عمل نیک ہوئے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے۔ اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہو جائے۔ قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بیٹے کا سر دباتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز اور قبر کے بھینچنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک
سریلی آواز کانوں میں بھی بھلی معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دمانہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور وہ اس سے آرام و راحت پاتا ہے۔ اور یاد رکھ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھینچے جائیں گے جیسے انڈے کو پتھر پر رکھ کر دبایا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ قبر میں بھی حساب ہے اور آخرت میں بھی حساب ہے، سو جس قبر میں حساب لیا گیا اس نے آخرت کے عذاب سے نجات پائی، اور جس سے قیامت میں حساب لیا جائے گا اسے عذاب ہوگا۔ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں مومن سے اسی لیے حساب لیا جاتا ہے کہ قیامت کا دن اس کے لیے آسان ہو جائے، اور برزخ کی تکلیفیں اٹھا کر پاک و صاف ہو کر قیامت کو اس حال میں اٹھے کہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہذا ان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ قبر میں علم کا نفع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب عالم مر جاتا ہے تو خدا اس کے علم کی ایک مانوس بہترین صورت بنا دیتا ہے جو اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے اور قیامت تک اس کا دل بہلاتی رہے گی اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اسے بچاتی رہے گی۔ مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے موت مدینے میں اختیار کرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے کے ساتھ مدینہ منورہ میں مرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ وہاں حضرات صحابہ اور بڑے بڑے اولیاء اکرام مدفون ہیں، ان کے پڑوسی بھی باعث رحمت اور نفع بخش ہوتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا پڑوس نہیں ہو سکتا، لہذا برزخ میں آپ کی برکات سے مستفیض ہوتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا اچھا پڑوسی آخرت میں نفع دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ دنیا میں نفع دیتا ہے یا نہیں؟ عرض کیا، حضور دنیا میں تو نفع دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح آخرت میں بھی نفع دے گا۔ حضرت عبداللہ بن نافع المزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مدینہ شریف میں ایک صاحب کی وفات ہوئی اور ان کو مدینہ میں دفن کر دیا گیا۔
ان کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخیوں میں ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر انہی صاحب نے ان کو 7ویں یا 8ویں روز پھر خواب میں دیکھا کہ جنتیوں میں ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ پہلے تو تم دوزخیوں کی جماعت میں تھے اور اب جنتیوں میں ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا، ہمارے پڑوس میں ایک نیک شخص دفن کر دیے گئے ہیں جن کی سفارش آس پاس کے 40 پڑوسیوں کے بارے میں قبول کر لی گئی، انہی 40 میں میں بھی تھا۔ کن لوگوں کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے قبر ہے اور اس میں ایک انسان ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اللہ کے عذاب سے قبر والے کو بچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورت ہے سورہ ملک۔ بزرگوں نے بتایا کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک عذاب سے بہت ہی زیادہ بچانے والی ہیں۔ ان کو روزانہ پڑھ کر سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان جو ایک تابعی ہیں، ان دونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑیں گی اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی، اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دیں گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی۔ بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ ایک میت کو قبر میں رکھ کر جب واپس ہونے لگے تو قبر کے اندر سے ایک دھماکے کی آواز آئی اور اس کے اندر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک بزرگ نے اس کتے سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو کمبخت، تو کون بلا ہے؟ اس نے کہا، میں اس میت کا بد عمل ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو دھماکے کی آواز آئی ہے اس کی چوٹ کس کے لگی ہے؟ کتے نے کہا، اس کی چوٹ میرے لگی ہے، اور میت محفوظ رہی کیونکہ اس کے پاس سورہ یاسین اور اس کے علاوہ وہ سورتیں آ گئیں جن کا وہ ورد رکھتا تھا۔ ان صورتوں نے مجھے اس کے پاس نہ جانے دیا اور مار کر باہر نکال دیا۔ اس سے معلوم ہوا قبر میں اچھے اور برے اعمال کا مقابلہ ہوتا ہے اور جو قوی ہوتے ہیں وہی غالب آ جاتے ہیں۔ قبر کے عذاب و امتحان سے محفوظ رہنے والا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابل ہوا اور پھر ثابت قدم رہا حتیٰ کہ مقتول غالب ہو گیا تو قبر میں اس کا امتحان یعنی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کی اس کو خدا قبر کے فتنے سے امن میں رکھے گا۔ پیٹ کے مرض میں مرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کر دیا اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی امراض ہیں۔
ان میں سے جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، مثلا ہیضہ، پیٹ کا درد وغیرہ وغیرہ۔ جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان مرد ہو یا عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے اسے خدا قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ رمضان میں مرنے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بلا شبہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کون سے اعمال قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن ہونے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز تک وہ سنتا ہے، سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے اور زکوٰۃ اس کے داہنی طرف آ جاتی ہے اور روزے اس کے بائیں طرف آ جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس نے جو خیر اور نیکی اور بھلائی کی تھی وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر اس کی داہنی طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں ہماری جانب سے جگہ نہ ملے گی، پھر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو امور خیر اور نیکی اور احسان کے جو کام لوگوں کے ساتھ کیے تھے وہ کہتے ہیں ہماری جانب سے جگہ نہ ملے گی، ہم تجھے اندر نہیں گھسنے دیں گے۔ نبیوں کے جسم کو قبر نہیں گلا سکتی۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی روز انہوں نے وفات پائی۔ اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی روز سور کی آواز سن کر لوگ بے ہوش ہوں گے، لہذا اس روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیوں کر پیش ہوگا حالانکہ آپ قبر شریف میں مٹی میں مل جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا نے نبیوں کے جسم کو زمین کے لیے حرام فرما دیا ہے، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں گلائے گی۔ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخصوں کو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر پہنچتا رہے گا۔ 1 جس نے اسلامی سرحد کی حفاظت کی ہو، 2 جس نے علم دین کا کچھ حصہ کسی کو سکھایا ہو، 3 جس نے عوام کے فائدے کے لیے کوئی چیز وقف کی ہو، اس کا اجر بھی اس کو پہنچتا رہے گا جب تک کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، جیسے کہ کسی نے مدرسہ جاری کیا یا مسافر خانہ بنوایا یا مسجد بنوائی، اور 4 جس نے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا اے خدا یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی
جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا۔ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں تمہاری مدد کا ایسا محتاج ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ پھر فرمایا وہ دعا کی منتظر رہتی ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے کچھ ثواب پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالی قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب پہنچاتا ہے، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ ایک میت کا کفن چور کے چانٹا مارنا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق خزاری فرماتے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا اور اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتا تھا کہ ایک دن میں نے اس سے چہرہ چھپانے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ اور کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ اس پر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک عورت دفن ہوئی تو میں اس کی قبر پر پہنچا اور اس کی پوٹ کی چادر کھینچ کر کفنی کھینچنے لگا تو وہ مجھ سے نہیں کھینچی، لہذا میں نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر اسے کھینچنا شروع کیا۔ میں کفنی کو کھینچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس عورت نے میرے منہ پر اس زور سے چانٹا مارا کہ اس کی 5 انگلیاں ابھر آئیں۔ میں قبر کی اینٹیں اور کفن درست کر کے واپس آ گیا اور اس دن سے توبہ کر لی کہ آئندہ کفن نہیں چراؤں گا، چونکہ اس تماچے کی انگلیاں اب تک میرے گال پر ابھری ہوئی ہیں، اس لیے اپنا منہ چھپائے رہتا ہوں۔ اس کے قریب ایک واقعہ اور ہے کہ ایک شیخ اپنے ایک مرید کی لاش کو غسل دینے لگے تو میت نے ان کا انگوٹھا پکڑ لیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے معلوم ہے کہ تم مرے نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوئے ہو۔ ایک شخص کے لیے 30 قبریں کھودی اور ہر ایک میں سانپ نکلا۔ ایک بے نمازی کا واقعہ ہے کہ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے لیے قبر کھدوائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ پھر انہوں نے دوسری قبر کھدوائی تو اس میں بھی وہ سانپ نکلا، غرضے کہ اس کے لیے 30 کے قریب قبریں کھودی گئیں اور ہر ایک میں ویسا ہی سانپ نکلتا رہا۔ آخر کار یہ سمجھ کر کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اسی سانپ کے ساتھ اسے دفن کر دیا گیا۔ شہداء سے اللہ جل شانہ کا خطاب۔ ایک مشہور تابعی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے قریب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہیں؟ حالانکہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں چلتے پھرتے ہیں،
چنانچہ 3 بار خدا نے ان سے یہی سوال و جواب فرمایا۔ سو جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم جواب نہ دیں گے سوال ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ سو جب پروردگار عالم نے ان سے معلوم کر لیا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو چھوڑ دیے گئے، اور پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا، یعنی وہاں کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہیں کی، اور سوال کیا تو دنیا میں واپسی کا سوال کیا جو قانون کے خلاف ہے، لہذا پھر ان سے سوال نہ کیا گیا۔ روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونا شہداء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دوسرے مومنوں کی روحیں بھی ان پرندوں کے پوٹوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں جو جنت کے درختوں سے کھاتی پیتی ہیں۔ تو برادران اسلام، قبر کے حالات، واقعات اور عذاب کے بارے میں سن کر ہم اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں خرچ کریں گے، آمین۔